السلام علیکم دوستو، آپ کی خدمت میں حنیف عابد ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آپ کے علم میں پاکستان میں اس وقت براڈ شیٹ کے حوالے سے روزانہ کچھ نہ کچھ نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ پی ڈی ایم کے بعد براڈ شیٹ کا پنڈورا باکس کھل چکا ہے۔ آئے دن ایک نئی ہوش ربا کہانی اس حوالے سے عوام کے علم میں آ رہی ہے۔ پہلے حکومت نے پارلیمانی کمیٹی بنائی اس کی تحقیق کے لیے، اور اس کے بعد اب ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ایک اور کمیٹی بنا دی گئی ہے جو اس معاملے کی تحقیقات کرے گی۔ ابھی تک عوام کے علم میں جو چیزیں آئی ہیں اس سے ایک بات تو بہت واضح ہو چکی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایک طویل عرصے تک کرپشن کی جاتی رہی، اور اس کے بعد جب ملک کو بڑی حد تک اندر سے کھوکھلا کر دیا گیا تو اس کرپشن کے خاتمے کے لیے حکومتوں پر قبضہ کیا جاتا رہا، لیکن کرپشن ختم نہ ہو سکی۔ طالع آزماؤں کی کوششیں جب بارآور ثابت نہ ہو سکیں تو پھر سیاسی جماعتوں نے اس نعرے کو اختیار کر لیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ماضی میں کرپشن اور بدعنوانی کا الزام لگوا کر مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کرواتی رہی، اور مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی پر کرپشن اور بدعنوانی کا الزام لگا کر ان کی حکومت ختم کرواتی رہی۔ جنرل پرویز مشرف نے جب اقتدار پر قبضہ کیا تو انہوں نے احتساب کو بڑی اہمیت دی۔ اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف وجود میں آ چکی تھی، لیکن عوام ان کی طرف اس حد تک راغب نہیں ہوئے تھے، اور وہ ایک تانگا پارٹی کی حیثیت رکھتی تھی۔ جنرل پرویز مشرف نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ملک میں احتساب کا نعرہ لگایا۔ نیب وجود میں آئی، نیب کے ذریعے بڑے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالنے کے دعوے کیے گئے، اور جنرل پرویز مشرف کے ہی دور میں بیرون ملک موجود جائیدادوں اور اثاثوں کا سراغ لگانے کے لیے اس وقت براڈ شیٹ سے معاہدہ کیا گیا، اور ایک اور کمپنی جس کا نام انٹرنیشنل ایسٹس ریکوری تھا اس سے بھی معاہدہ کیا گیا۔ ان دونوں کمپنیوں نے پاکستان کو لوٹی ہوئی دولت واپس حاصل کرنے کے لیے کوئی مدد فراہم کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن اب جب انہیں تقریباً 10 ارب روپے ادا کیے جا چکے ہیں اور پاکستان کے خزانے پر ایک بہت بڑا بوجھ مزید لاد دیا گیا ہے، تو اس وقت کچھ حقائق عوام کے سامنے اتفاقاً آ گئے۔ یہ حقائق اتنے ہوشربا ہیں کہ اگر کوئی باشعور شخص ان کو تفصیل سے پڑھ لے یا جان لے تو اپنا سر پیٹ لے۔ کرپشن دنیا بھر میں ہوتی ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہوتی، لیکن اس کی کوئی لمٹ ہوتی ہے۔ کہیں نہ کہیں یا کسی نہ کسی مقام پر جا کر کے اس کی حد متعین ہو جاتی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ جس حد تک جا سکتے ہیں، جس حد تک لوٹ سکتے ہیں، آپ کو لوٹنے کی اجازت ہے، اور اس لوٹ مار میں کوئی ایک طبقہ ملوث نہیں ہے۔ ہمارے سامنے
ایک تصویر پیش کی جاتی ہے کہ صرف سیاستدان جو ہیں کرپٹ ہیں، ایسی بات نہیں۔ فوج کے اعلیٰ افسران ان سے کہیں زیادہ کرپٹ ہیں، عدلیہ کے جج صاحبان بڑی حد تک کرپٹ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں نظام انصاف جو ہے وہ آج بھی سسک رہا ہے، مر رہا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بیوروکریسی پاکستان کی انتہائی کرپٹ ہے۔ قوم کو یہ سب خواب دکھا کر یہ دعوے تو کرتے ہیں کہ اس کرپشن کا قلع قمع کیا جائے گا، لوٹی ہوئی دولت پاکستان واپس لائی جائے گی، عوام کو ان کے مال پر ڈاکہ ڈالنے والے سزا پاتے ہوئے دکھائی دیں گے، لیکن یہ سب محض خواب و خیال ہی ثابت ہوتا رہا ہے۔ براڈ شیٹ کی جو فائنڈنگ سامنے آئی ہیں یا انہوں نے ابھی تک جو ڈاکومنٹس شیئر کیے ہیں، ان سے یہ پتہ لگتا ہے کہ احتساب کے نام پر بھی پاکستان میں کرپشن ہوتا ہے۔ یہ کرپشن کی عجیب و غریب کہانی ہے کہ جو ادارے کرپشن ختم کرنے کے لیے قائم کیے جاتے ہیں، ان کا بنیادی کام ہی کرپشن ہے۔ نیب کی کارکردگی پر آپ نظر ڈال لیجئے، آج تک نیب نے دعوے تو بے شمار ہوتے ہیں کہ بڑی ریکوری کی ہے، لیکن نیب بھی 20% ریکور کر کے 80% چھوڑ دیتا ہے۔ نیب کا ہمارے ہاں وہی رول ہے جو براڈ شیٹ کا ہے۔ براڈ شیٹ نے پاکستان سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو کرپشن پکڑوا کر کے دیں گے، ثبوت فراہم کریں گے، اور اس کے بدلے 20% لے کر کے ہم سائٹ میں ہو جائیں گے۔ نیب کے کردار پر نظر ڈالیں، ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے۔ نیب میں بڑے بڑے لوگ پکڑے جاتے ہیں، وہ 20% دے کر کے حاجی بن جاتے ہیں۔ سرکاری ملازمین دوبارہ جا کر کے اپنی ملازمتوں پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ایک کرپشن کی نئی کہانی شروع کر دیتے ہیں۔ سیاستدان دوبارہ سیاست کے میدان میں آ جاتے ہیں، دیگر طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ معاشرے میں انتہائی باعزت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایڈمرل منصور حق کی مثال ہمارے سامنے دیکھ لیجئے، یعنی کہ کرپشن خود ان کی کرپشن پر شرما جائے، لیکن وہ ہمارے ہاں ایک بہترین زندگی گزار ہے۔ نواز شریف صاحب، جن کے حوالے سے بے شمار کہانیاں موجود ہیں، بہت ساری چیزیں دکھائی بھی دیتی ہیں، نظر بھی آتی ہیں، لیکن اس نواز شریف کے خلاف ان کا دعویٰ یہ ہے کہ آج تک ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی۔ شہباز شریف صاحب بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے تو میں چھوڑ دوں گا۔ زرداری صاحب کے خلاف ہم کچھ بھی کرپشن ثابت نہیں کر سکے۔ وجہ؟ جن اداروں نے کرپشن ثابت کرنی ہے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہے، وہ خود کرپشن کا گڑھ ہے۔ قوم کو سوچنا ہوگا کہ ہم لٹیروں کو کب تک اپنا محافظ بناتے رہیں گے، ہم کب تک جن کے ہاتھوں لوٹتے رہیں انہی سے انصاف مانگتے رہیں گے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں، اور جو لوگ بے نقاب ہو گئے ہیں کم از کم ان سے اپنی جان چھڑا لی جائے۔ یقین جانیں اگر عوام اجتماعی شعور بیدار نہیں کریں گے، اپنے ان دشمنوں کے خلاف متحد نہیں ہوں گے، تو تا قیامت اسی طرح لٹتے رہیں گے۔ ہر نیا آنے والا ایک نیا نعرہ، ایک نئی امید دکھائے گا، اور ہمیں لوٹ کر وہ سائٹ میں ہو جائے گا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ میری ان معروضات پر غور ضرور فرمائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ایک اور ویلاگ کے ساتھ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ حنیف عابد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔